گنڈاپور صاحب کچھ دن تو خاموش تھے، اس سے پہلے اسلام آباد میں احتجاج ہوا، وہ غائب ہو گئے، اچانک کے پی اسمبلی پہنچے اور اعلان کیا کہ ہم بدلہ لیں گے، آئی جی اسلام آباد سے کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، ترسوں آ رہے ہیں، اور پھر خاموش ہو گئے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی ضمانت ہو گئی، ڈیل اور ڈھیل کی باتیں آئی۔ آج گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ 9 نومبر کو ہم ثوابی میں احتجاج کریں گے اور 9 نومبر کو ہی ہم فائنل بتائیں گے کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ اور یہ میڈیا ٹاک اس وقت کی ہے گنڈاپور صاحب نے جبکہ ایک انصار عباسی صاحب نے خبر بریک کی ہے کہ ابھی سینئر دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی پارٹی سے بات چیت نہیں کرے گی۔ کیا کہیں گے سر آپ، کیا ہونے جا رہا ہے اب؟ پہلے تو میرا خیال میں اللہ کرے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس پہ قائم و دائم رہیں، کیونکہ اس سے پہلے خود تحریک انصاف میں ان کے کردار کے اوپر بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پارٹی کے کارکنوں نے ایک مومنٹم بنا دیا تھا احتجاج کا، لیکن اس کو ڈیفیوز کرنے میں انہوں نے مرکزی رول ادا کیا اور وہ مومنٹم آگے نہیں بڑھ پایا۔ نادر یہ ہے کہ کارکنوں کی گرفتاریاں کروا کے وہ خود جا کے کے پی ہاؤس اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دفتر میں جا بیٹھے پشاور میں اور پھر ان کا حال تک نہیں پوچھا۔ تو میرا خیال میں جو دوسرا ان کا بیان کا حصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک پرامن راستہ اختیار کیا ہے، اور جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ آ کے ایک اپنا جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت انہوں نے احتجاج کرنا ہے، ان کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ الیکشن کے سے پہلے ہو رہی تھی یا الیکشن کے دنوں میں ہو رہی تھی یا الیکشن کے بعد ہو رہی ہیں، اور ایون کہ اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے اس میں کوئی 11 لوگ تھے تحریک انصاف کے جن کی وفاداریاں خریدی گئیں یا پیسے کے ذریعے خریدی گئیں یا خوف اور ڈنڈے کے زور پہ، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ یہ جماعت اب بڑے عرصے سے تختہ مشرق بنی ہوئی ہے، تو پرامن طریقے سے تو ان کو مقاصد ان کو نہیں مل پایا۔ آپ کو یاد ہے کہ 22 اگست کا جلسہ یہی علی امین گنڈاپور صاحب تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے کہا تو کال آف کر دیا گیا، لوگوں کو کہا کہ گھر چلے جائیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کے لیے کوئی اسپیس نہیں بن پائی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام ہے، حکومت ہے، آئین پاکستان ایکٹیو ہے جس میں ہر کسی کے لیے پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، اسے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے میں اگر کنٹینرز لگیں گے، لوگوں کو مارا پیٹا جائے گا، پکڑا جائے گا، ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات بنائے جائیں گے، تو میرے خیال میں اس سے تو فضا خراب ہوتی ہے۔ تو جو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اینڈ پہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے کہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کسی بھی سیاسی رہنما کو، وہ کہ جو ایک صوبے کا چیف منسٹر ہو اسے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے تاثر ملے کہ عام آدمی کو یہ حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ پہ لے لیں۔ تو دوسری طرف ہمیں حکومت وقت جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے یا لاہور میں بیٹھی ہے ان کے طرز عمل پہ بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اپوزیشن کو کس انداز میں ڈیل کر رہی ہے۔ جس طرح ڈنڈے اور کنٹینر سے ڈیل کیا جا رہا ہے تو پھر میرے خیال میں حالات تصادم کی طرف جائیں گے۔ اب رہ گا معاملہ یہ کہ جو آپ نے کہا ہے کہ انصار عباسی صاحب کی خبر کہ جی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اب بالکل نیوٹرل، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے عرصے میں اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی تو حالات اس نیش پہ پہنچتے نہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اقتدار میں بیٹھی جماعتوں کو حوصلہ ملتا ہی تب ہے کہ جب ادارے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو پھر ہوتا ہے کہ وہ اگر خلاف آئین بھی جائیں گے کسی کے خلاف تو کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اگر اچھی بات ہے، اگر ملک کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونا چاہتی ہے اور سیاستدان آپس میں معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں اس میں 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا، یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک لمبی تاریخ ہے اس ملک کی جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں ایک طرف جھکاؤ رہا ہے اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جو انہوں نے آج اناؤنسمنٹ کی اگر اس کو لے کے چلتے ہیں اور حکومت وقت اگر اکیلی کھڑی ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور مدد حاصل نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر تو یہ احتجاج کو رنگ لائے گا اور کوئی اونٹ کسی ایک کروٹ بیٹھ جائے گا، امید کرتے ہیں ہم۔ صحیح۔ اچھا سر، پی ٹی آئی جو احتجاج کرنے جا رہی ہے یا 9 نومبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال دیں گے، ہم اپنی اسٹریٹجی بتائیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، مقاصد جو بتا رہے ہیں دو ہیں، ایک خان صاحب کی رہائی
اور دوسرا خان صاحب کو جیل میں نرمی ملنی چاہیے. تو کس حد تک یہ کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے ان مقاصد میں؟ میرے خیال میں مطالبات تو بڑے جمہوری اور جائز ہیں، اور اس میں تو ہم نہیں کہہ رہے، اب ان کی پارٹی نہیں کہہ رہی گویا کہ تحریک انصاف. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے بلاول صاحب کے ساتھ جو 26 میں ترمیم سے پہلے پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک اختیار کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 62 کانگریس مین نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے، ان کو بھی تشویش ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر ناروا سلوک ہو رہا ہے. برطانوی پارلیمان کے 20 سے زیادہ ارکان نے اپنے وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ گفتگو کرے کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے. تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے مطالبات بڑے جائز ہیں اور ان کا ازالہ ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے بھی اگلا جو امتحان ہے وہ اس وقت نئے چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، ان کا ہے، کیونکہ اب منگل کے روز میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، بالکل، جس میں اب آئینی بینچ بنے گا، اور اس آئینی بینچ کے سامنے اب فارم 47 فارم 45 جو 8 فروری کو انتخابات اس کے آڈٹ کے معاملات بھی جائیں گے، تو ان کو بھی نمٹانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر ایک عدالت موجود ہے اور چیزوں کا بڑا میرٹ پہ دیکھ رہی ہے، اور کوئی ڈسپیوٹس ہیں تو ان کو بھی حل ہونا چاہیے تاکہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک کشیدگی کی فضا ہے، یا کوئی اگر ایک سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس تاثر کو ظاہر کرنے میں عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آئینی بینچ کا بہت بڑا رول ہوگا اس میں.